انہوں نے لکھا، کس نے؟ پھر بتاؤں؟ ارے تم بھی بول دیا کرو، معاذ اللہ، لکھا کہ حسن زن ان کا احترام لازم ہے، اور حسن زن یہ ہے، یعنی محبوب الہی کے لیے جناب حضری میاں لکھتے ہیں کہ حسن زن رکھا جائے، اور حسن زن ہے کیا؟ معاذ اللہ کہو کہ اس مسئلے میں خطا ان سے ایسا ہو گیا، معاذ اللہ، اور خطا ہی نہیں ہوئی محبوب الہی سے، خطا بھی کیسی ہوئی کہ انہوں نے دانستہ حق کو چھوڑا اور باطل کو اپنایا۔ بطفیل اعلیٰ حضرت گجرات سے 25 لاکھ کا اعلان محبوب الہی کی چوکھٹ پر بھروسہ کر کے کرتا ہوں، اظہری میاں یا ان کی ذریت یہ ثابت کرتے کہ اظہری میاں محبوب الہی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ خطا ہوئی، اگر وہ اعلیٰ حضری کتاب سے جن کے وارث کہے جاتے ہیں ثابت کرتے یہ جملہ، تو 25 لاکھ کا بھیش نعرہ تکبیر۔ حضرت تاج الشریعہ قوت شبیر تھے، بدعقیدوں کے لیے ایک برہنہ شمشیر تھے، اور فن تفسیر و حدیث پاک میں اے عبد وہ اعلیٰ حضرت حجت الاسلام کی تصویر تھے۔ حضرات محترم، ابھی جس بے لگام بیل کی بکواس آپ سب نے سنی، اس مولوی کا نام سنابل بسمتی ہے۔ یہ سنابل بسمتی اور اس کے مریدین صرف اور صرف اپنے پیر اور خود کو ہی سنی مانتے ہیں، اور باقی سارے علماء کو اصول کلی مانتے ہیں، اور اسٹیج پر چیخ چیخ کر حق پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ ان لوگوں کا حق اور سچ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ صرف اور صرف انا پرستی کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو اے بسمتیوں جواب دو کہ جب تم لوگ دعوت اسلامی کو گمراہ کہتے ہو تو پھر دعوت اسلامی کو سپورٹ کرنے والے منانی میاں کا بیان جانشین حضور تاج الشریعہ وارث علوم حضور تاج الشریعہ سیدی سرکار اسجد رضا خان صاحب قبلہ کے رد میں کیوں ڈالتے ہو؟ اور بتاؤ اے بسمتیوں، جب منانی میاں تم لوگوں کی نظر میں گمراہ ہیں تو ان کا بیان سننا درست کیسے ہو سکتا ہے؟ اور مسلمانوں، بس یہیں تک نہیں بلکہ ان بسمتیوں نے سیدی سرکار گلزار ملت کے رد میں امین القادری کے نزدیکی یار سید وجیہ الدین رضوی کی ویڈیو کیوں ڈالی؟ جواب دو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ سنابل کمزور پڑ رہا تھا اس لیے تم لوگ غیروں کا سہارا بھی لینے لگے؟ اس کے علاوہ ایک اور مولوی ہے جس کا عقیدہ اور موقف جانے بنا تم لوگوں نے اس کی ویڈیو استعمال کی، اور وہ بھی حضور گلزار ملت کے رد میں۔ بتاؤ بسمتیوں، کیا یہ سب مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں درست ہے؟ تم لوگ کیوں صلح کلی اور گمراہ لوگوں کے بیان استعمال کرتے ہو؟ کیا تم لوگ اس کا جواب دے سکتے ہو؟ مجھے پختہ یقین ہے کہ تم لوگ اس کا جواب نہیں دے پاؤ گے، اور یقیناً نہیں دے پاؤ گے، تو چلو میں ہی اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بسمتی حضرات صرف اور صرف بریلی شریف کے علماء اور سادات سے بغض کی بنیاد پر یہ بلا وجہ کے امور انجام دیتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو بتاؤ کہ جب ایک سید صاحب نے وہابیوں کے ذبیحہ اور وہابیوں سے شادی کرنے کو جائز قرار دیا تھا تو اس وقت تم نام نہاد اہل حق نے رد کیوں نہیں کیا؟ اور جب ایک اور صاحب نے حضور اعلیٰ حضرت اور ہم شبیہ غوث اعظم سرکار مفتی اعظم کی گستاخی کی تھی تو اس وقت تم لوگوں نے اپنی خانقاہ سے ان صاحب کا رد کیوں نہیں کیا؟ جواب دو۔ اور میرا چیلنج ہے، تم لوگ جواب نہیں دے سکتے کیونکہ تم لوگ ہو ہی غدار مسلک اعلیٰ حضرت اور مکر و فریب کرنے والے۔ تو آئیے مسلمانوں، اب سنابل نے جو بکواس کی ہے اس کے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ مولوی سنابل نے حضور تاج الشریعہ کے جس فتوے پر اعتراض کیا، اس فتوے کی حقیقت یہ ہے کہ سیدی حضور تاج الشریعہ سے فتاوی تاج الشریعہ جلد اول صفحہ 266 3 جلد والی میں سوال ہوا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ فتاوی رضویہ کی 10ویں جلد میں تحریر فرماتے ہیں کہ سجدہ تحیت یعنی کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے، اور پھر سائل نے فوائد الفوائد کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس کتاب کی ایک عبارت سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء قدس سرہ تحیت کے یعنی کہ سجدہ تعظیمی کے جواز کے قائل تھے۔ تو اس سوال کے جواب میں جانشین حضور مفتی اعظم ہند وارث علوم اعلیٰ حضرت سیدی سرکار تاج الشریعہ بہت ساری دلیلیں قائم فرماتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے، اور اس کے بعد حضور تاج الشریعہ جو بزرگ اور فقہا سجدہ تعظیمی کے جواز کے قائل تھے ان بزرگ اور فقہا کے تعلق سے حضور تاج الشریعہ لکھتے ہیں کہ محبوب الہی اور ان بعض فقہا پر تعین جائز نہیں بلکہ ان کے ساتھ حسن ظن اور ان کا احترام لازم ہے، اور حسن ظن یہ ہے کہ ان حضرات سے اس مسئلے میں خطأً ایسا ہوا نہ کہ انہوں نے دانستہ حق کو چھوڑا اور باطل کو اپنایا۔ اب جو لفظ خطا ہے یہیں پر اس جاہل سنابل کو اعتراض ہے، اور اعتراض ہوتے ہی بلا تحقیق کرے اس بیل نے دنیا کے سب سے بڑے عالم، دنیا کے سب سے بڑے صوفی حضور تاج الشریعہ کا رد کر دیا، جبکہ سنابل کو معلوم کرنا چاہیے تھا کہ حضور تاج الشریعہ نے لفظ خطا سے مراد کیا لیا ہے۔ اسی
کے لیے اے سنابلیوں اب تم لوگ بتاؤ کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے آدم تم جنت میں سب پھل کھا سکتے ہو لیکن گندم کا دانہ نہ کھانا، لیکن حضرت آدم خطأً گندم کا دانہ کھا بیٹھے، خصائص کبریٰ جلد 1 صفحہ 19۔ تو اے سنابلیوں بتاؤ یہاں پر کون سی خطا مراد ہے؟ اور جب حضرت علی حضرت امیر معاویہ میں جنگ ہوئی تو یہاں پر کون سی خطا مراد ہے؟ جواب دو۔ اور ولیوں کے سردار سرکار سیدنا غوث اعظم نے جب حکم خداوندی سے یہ اعلان کیا کہ یہ میرا قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے تو اس وقت تمام اولیاء نے غوث اعظم کے اس فرمان کا ادب کیا، مگر ایک بزرگ جو حضور غوث اعظم سے سینکڑوں میل دور تھے انہیں غیرت آ گئی اور انہوں نے اکڑ کر فرمایا اے عبد القادر جیلانی تمہارا قدم میری گردن پر نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم نے سینکڑوں میل کی دوری سے آپ کی آواز سن لیا، غوث اعظم پر جلال طاری ہوا، آپ نے فرمایا کہ تمہاری گردن پر خنزیر کا قدم ہوگا۔ تو اے سنابلیو یہاں پر بتاؤ کہ یہاں پر اس اللہ کے ولی سے کون سی خطا ہوئی، سب کا حکم بیان کرو۔ اور اے سنابل تم نے جو کہا کہ اظہری میاں لفظ خطا کو فتاوی رضویہ سے ثابت کریں تو میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تم حلالی ہو تو تم فتاوی رضویہ سے ثابت کرو کہ سیدی حضور تاج الشریعہ نے فتاوی تاج الشریعہ میں غلط لکھا ہے اور سرکار محبوب الہی کی گستاخی کی ہے۔ لیکن سن سنابل بھگولے، سب سے پہلے تو نے جو عبارت کو غلط پڑھا اور حضور تاج الشریعہ پر جھوٹی تہمت لگائی کہ اظہری میاں نے محبوب الہی کو حق کا چھوڑنے والا اور باطل کو اپنانے والا کہا ہے، تو تم اس معاملے میں ممبئی کے 300 علماء کا چیلنج کب قبول کرو گے اور کب ثابت کرو گے کہ تم حق پر ہو؟ جواب دو۔